محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کی پہلی قسط میں ہم نے عرب کی تہذیب، عرب کے نظام کے بارے میں بات کی تھی۔ اس سیریز کی دوسری قسط ملاحظہ کیجیے۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی رسالت کا فریضہ سونپ دیا۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی اور آپ جانتے تھے کہ اس مشن میں آزمائشیں آئیں گی۔ آپ نے پورے یقین، صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس مشن کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر آپ نے رازداری اور حکمت کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز ان لوگوں سے کیا جن پر آپ کو مکمل اعتماد تھا۔ حضرت خدیجہ، جو نہ صرف آپ کی زوجہ بلکہ آپ کی سب سے بڑی حمایتی بھی تھیں، سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ان کے ایمان نے آپ کے دل کو تقویت دی۔ پھر آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق، جو آپ کی دیانت اور سچائی کے گواہ تھے، ایمان لائے۔ انہوں نے اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا اور کئی دوسرے افراد کو بھی اسلام کی طرف مائل کیا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، جو اس وقت کم عمر تھے، اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی ابتدائی پیروکاروں میں شامل ہوئے۔ یہ مخلص لوگ اسلام کے ابتدائی ستون بنے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ مشکلات اور آزمائشوں سے بھرا ہوگا، لیکن ان کا ایمان اور عشق رسول ان کے حوصلے کو کمزور نہ ہونے دیتا۔ آپ نے حکمت، محبت اور حسن اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ کی سچائی، انصاف اور نرم مزاجی لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی تھی۔ آپ کے کردار اور پیغام نے کئی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن قریش کے سرداروں کے لیے یہ پیغام ناقابل قبول تھا۔ قریش کے سردار، جو بت پرستی اور مکہ کے تجارتی معیشت سے وابستہ تھے، اس دعوت کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ انہوں نے اسلام کے پیروکاروں کو اذیتیں دینا شروع کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ یہ پیغام آگے نہ بڑھے۔ مخالفت کے باوجود آپ نے اپنے پیروکاروں کی تعلیم و تربیت کے لیے حکمت عملی اپنائی۔ حضرت ارقم کے گھر کو اسلام کی دعوت کا مرکز بنایا گیا، جو دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں مسلمان قرآن سیکھتے، عبادات کرتے اور دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ قریش کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت بلال اور دیگر کمزور طبقے کے مسلمانوں کو شدید اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے ایمان کی طاقت انہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتی تھی۔ حضرت بلال کی زبان سے عہد کے الفاظ اس عزم کا مظہر تھے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ مکہ میں مخالفتوں اور آزمائشوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو صبر، دعا اور اتحاد کا درس دیا۔ آپ کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام ایک چھوٹے سے پودے کی مانند تھا، جو سختیوں کے باوجود بھی اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ یہ اللہ کے پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ یہ مشن دن بدن آگے بڑھتا گیا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے کیا پیشکش کی؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں کیوں اہم ہیں؟ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رویے کے باوجود ان کے لیے کیا دعا کی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری اگلی قسط، انقلاب محمدی۔